नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सदीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा सब इकट्ठे बैठे थे। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने शहद का प्याला पेश किया। प्याले में बाल गिर गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब इस प्याले के मुतालिक अपनी राय पेश करें। इतने में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाज़िर हुए और अर्ज़ किया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आलिम दुनिया में हर तरफ शिर्क व कुफ़्र की आवाज़ें हर जगह से शुरू हो गईं और पूरी दुनिया में बुत परस्ती, जिनसी बदतरीन लानत ने दुनिया वालों को अपने अंधेरों में छुपा लिया, इंसान ज़ात ने अपने करीम रब की बंदगी छोड़ दी और दरिंदों जैसी ज़िंदगी गुजारने का आगाज़ कर दिया। जहालत और गुमराही की वजह से अपने खुदा के रिश्तों को बुला दिया, अपने जिगर के टुकड़ों को जिंदा दरागोर गिरने जैसी मालून रसूमात को अपना मकसद बनाया और भी सैकड़ों बुराइयां अपने वजूद में शामिल कर दी और हर सिमत अंधेरा छा गया। उस वक्त अल्लाह ताला की ज़ात को इंसान ज़ात की हालत पर रहम आ गया और अपने महबूब बुरगज़ीदा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया का आखिरी पैगंबर हादी बनाकर दुनिया में इंसान ज़ात की रहनुमाई के लिए पैदा फरमाया। जब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान इत्तहार से अपने परवरदिगार आलिम का पैगाम लोगों तक पहुंचाना शुरू किया तो हर तरफ से उस रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने इस पैगाम से रोकने की कोशिश शुरू कर दी और जिस शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को कबूल किया, उस पर मुसीबतों के पहाड़ गिरने शुरू कर दिए और तरह तरह की अज़ियतें देना शुरू कर दी। लेकिन ये शमा रिसालत के परवाने, आसमान नबूवत के चमकते सितारे, बस्तान नबूवत के महकते फूल, आफ़ताब रिसालत की चमकीली शुआएं और आगोश नबूवत की परवदा हस्तियाँ अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जाने, माल और औलाद कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन इस रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं किया। इस वक्त रब्बे कायनात ने इन मुक़द्दस हस्तियों के मुतालिक इरशाद फरमाया कि यही वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने हदायत दी और यही अक्ल वाले हैं। जब इन मुक़द्दस हस्तियों ने अपने इन खुद साख्ता माबूदों की गुलामी छोड़कर एक खुदा की गुलामी इख्तियार की तो उन्हें लोगों ने वो तकलीफ़ देना शुरू कर दी जिनको पढ़कर इंसान नहीं किया। इन मुक़द्दस हस्तियों के वाक़यात को पढ़कर एक मुसलमान का ईमान शक व शुबहात से पाक हो जाता है और हर कदम पर अपनी कामयाबी का यकीन ज़्यादा बढ़ जाता है। हज़रत यासिर बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के बाशिंदे थे। ये आपस में चार भाई थे। हज़रत यासिर, मालिक, हारिस और एक छोटा था। ये चौथा नंबर भाई जिससे सब ज़्यादा मोहब्बत करते थे, एक मर्तबा कहीं गुम हो गया जिसकी कोई खबर इनको ना मिली। ये लोग अपने भाई की मोहब्बत की शिद्दत की वजह से दिल के हाथों मजबूर होकर अपने भाई को ढूंढने के लिए घर से निकले। अपने इलाके का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन इनका महबूब भाई इनकी नज़रों ने नहीं देखा। आखिर हज़रत यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने दोनों भाइयों मालिक व हारिस के साथ अपने भाई को तलाश करते करते मक्का पाक की सरजमी में पहुंच गए, लेकिन यहाँ भी उन्हें अपने भाई के मुतालिक कोई मालूमात ना मिल सकी। लेकिन उस पाक सरजमी में आकाए नमोदार अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद का परचम बुलंद कर रखा था और ये दौलत हकीकी हज़रत यासिर के मुक़द्दर में लिखी जा चुकी थी। जैसे ही ये ऐलान
اس مقدس شخصیت کے کانوں میں پہنچا تو اپنے بھائیوں کو کہنے لگا کہ میں نے وہ دولت ابدی حاصل کر لی ہے کہ اب مجھے کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر رہنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ رہ سکتے ہو، ورنہ تم اپنی مرضی سے مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہو، مجھے تم سے شکایت نہیں ہے۔ یہ بات سن کر دونوں بھائی مایوس ہو کر سرزمین مکہ پاک سے اپنے ملک یمن چلے گئے، لیکن حضرت یاسر بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ پاک میں سکونت اختیار کر دی اور یہاں ابو حذیفہ بن مغیرہ سے حلیفہ تعلقات پیدا کر لیے۔ ابو حذیفہ نے اپنی ایک نیک سیرت لونڈی حضرت سمیہ بنت خباط رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت یاسر بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخش دی، جس سے انہوں نے نکاح کر لیا اور اپنی زندگی کے دن مکہ پاک میں گزارنے لگے۔ بالآخرت نے حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہما کو ایک خوبصورت و سیرت بچہ عطا فرمایا، جس کا نام حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا گیا۔ یہ مقدس بچہ آگے چل کر اپنی سیرت و صورت، کردار، غفار و عشق رسول میں جل کرتا تاریخ اسلام کا ایک مستقل لال بن گیا، جس کی سیرت و عشق کے واقعات پڑھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ سوم سیدنا عثمان نے مدینہ سے ربضہ عراق چلے جانے کا حکم دیا، چنانچہ وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہاں چلے گئے۔ 32 کے ایام حج میں ربضہ کے تمام لوگ بیوی بچوں سمیت حج کے لیے چلے گئے۔ ابو ذر غفاری کے ساتھ صرف ان کی بوڑھی بیوی اور ایک بیٹی موجود تھی۔ اسی دوران آپ مرض الموت میں مبتلا ہوئے۔ جب نزا کی حالت طاری ہوئی تو ان کی اہلیہ رونے لگیں۔ ابو ذر نے نیف آواز میں پوچھا کہ روتی کیوں ہو؟ اہلیہ نے جواب دیا، آپ ایک ویرانے میں دم توڑ رہے ہیں، نہ میرے پاس اتنا کپڑا ہے کہ آپ کو کفن دے سکوں اور نہ ہی میرے بازوؤں میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کی احادی خواب گاہ تیار کر سکوں۔ ابو ذر غفاری نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا تھا کہ ایک صحرا میں وفات پاؤ گے اور مومنین کی ایک جماعت میری نماز جنازہ میں شریک ہوگی۔ تم باہر جا کر دیکھو، آپ کے ارشاد کے مطابق مسلمانوں کی کوئی جماعت ضرور آتی ہوگی۔ ابو ذر کی اہلیہ ٹیلے پر چڑھ کر انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد چند سوار نمودار ہوئے۔ جب قریب آئے تو ابو ذر کی زوجہ نے کہا، بھائیو، قریب ہی ایک مسلمان سفر آخرت کی تیاری کر رہا ہے، اس کے کفن و دفن میں میرا ہاتھ بٹاؤ۔ قافلے والوں نے پوچھا، وہ کون شخص ہے؟ جواب دیا، ابو ذر غفاری۔ ابو ذر کا نام سنتے ہی قافلے والے بے تاب ہو گئے اور ہمارے ماں باپ ان پر قربان ہوں پکارتے ہوئے ان کی طرف لپکے۔ یہ لوگ ابو ذر کے پاس پہنچے اور انہوں نے بسم اللہ رسول اللہ کہہ کر جان جانیں افریوں کے سپرد کر دی۔ فیضیہ امت سیدنا عبداللہ بن مسعود نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور پھر سب نے مل کر اس آفتاب رشد و ہدایت کو سپرد خاک کر دیا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بزرگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تشریف لے گئے۔ اس مبارک مجلس میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چاروں خلفائے راشدین موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ حضرت فاطمہ الزہرا تعالیٰ عنہما مہمانوں کی خاطر تواضع کرنے کے لیے ان کے پاس جو سب سے بہترین چیز تھی وہ پیش کی۔ ایک شہد کا پیالہ لائی۔ وہ خوبصورت اور چمکدار پیالہ تھا۔ اتفاق سے شہد کے پیالے میں ایک بال گر گیا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں جب وہ پیالہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حضرات کے سامنے وہ پیالہ پیش فرمایا اور ارشاد فرمایا، دیکھو اس پیالے کی خوبصورتی، اور اس میں شہد ہے، اور شہد کے پیالے میں ایک بال پڑا ہوا ہے۔ ہر ایک اپنی طبیعت پر زور ڈال کر اپنی اپنی ذوق کے مطابق پیالہ اور بال کے متعلق اپنی رائے پیش کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک مومن کا دل تشت زیادہ روشن اور چمکدار ہے، اور اس کے دل میں جو ایمان ہے وہ شہد سے زیادہ شیریں ہے، لیکن ایمان کو موت تک حفاظت کر کے لے جانا بال سے زیادہ باریک ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ پیالہ آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حکومت اس تشت سے زیادہ چمکدار اور روشن ہے، حکمرانی کرنا شہد سے زیادہ شیریں ہے، لیکن حکومت میں عدل و انصاف کرنا مال سے زیادہ باریک ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے نزدیک علم دین تشت سے زیادہ روشن اور علم دین سیکھنا شہد سے زیادہ شیریں ہے، لیکن اس پر عمل کرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے نزدیک معزز مہمان تشت سے زیادہ روشن ہیں، اور ان کی مہمان نوازی شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور ان کو خوش کرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں، عورت کے حق میں حیا اور تشت سے زیادہ روشن اور چمکدار ہے، اور اس کے چہرے پر پردہ اس شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور ایک غیر مرد پر نگاہ پڑے اور مرد کی اس پر نگاہ پڑے، یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی معرفت اس تشت سے زیادہ روشن ہے۔ موافقت الہی سے آگاہ ہو جانا، خلفت الہی حاصل ہو جانا اس شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور اللہ کی معرفت کے بعد اس پر عمل کرنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میرے نزدیک راہ خدا تشت کے زیادہ روشن ہے، اور اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال قربان کرنا، جہاد کرنا شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور اس کے بعد فرمایا، اس پر استقامت یعنی موت تک راہ خدا میں چلتے رہنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جنت اس تشت سے زیادہ روشن ہے، اور جنت کی نعمتیں اس شہد سے زیادہ